بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم ٹو صفا وائس۔ خوبصورتی سے بہتر ہے۔ ایک بادشاہ کے کئی لڑکے تھے۔ ان میں سے ایک شہزادہ پست قد اور معمولی شکل و صورت کا تھا اور اس کے دوسرے بھائی کا دعوی اور وجیہہ تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنے قمرو فرزند کو نفرت اور حقارت سے دیکھا۔ شہزادہ اپنی خداداد فراست سے باپ کے رویے کا سبب سمجھ گیا۔ اس نے کہا، ابا جان، چھوٹے قد والا عقل مند بلند قامت احمق سے بہتر ہے۔ جو چیز قد و قامت میں چھوٹی ہو سکتی ہے وہ قیمت میں زیادہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ بکری حلال ہے اور ہاتھی حرام۔ باپ ہنس پڑا اور سلطنت کے امرا وزراء نے اس بات کا خیال کو پسند کیا۔ البتہ اس کے بھائی اس بات پر بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس واقعے کے چند روز بعد ایک طاقتور دشمن نے بادشاہ پر چڑھائی کر دی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور لڑائی کے لیے پرتولے تو سب سے پہلا جو شخص میدان رزم میں آیا وہ وہی پست قد شہزادہ تھا۔ اس وقت وہ یہ ریاض پڑھ رہا تھا، میں وہ نہیں ہوں کہ لڑائی کے دن تو مجھے بھاگتے ہوئے دیکھے، میں تو وہ ہوں کہ جس کے سر کو خاک اور خون میں لتڑا ہوا پائے گا۔ جو شخص جنگ لاتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے اور جو میدان سے بھاگتا ہے وہ اپنی فوج و خون سے کھیلتا ہے۔ یہ شہزادہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑا اور اس کے کئی بہادروں کو مار گرایا۔ جب باپ کے پاس واپس آیا تو زمین بوس ہو کر کہا، آپ نے جب تک میرے ہنر کو اچھی طرح سے نہ دیکھ لیا مجھے حقیر جانا۔ سچ تو یہ ہے کہ دبلا پتلا سبک رفتار گھوڑا لڑائی کے دن کام آتا ہے، نہ کہ موٹا تازہ بیل کام آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی، اس کے مقابلے میں بادشاہ کی فوج تھوڑی تھی۔ ایک گروہ اپنی کم تعداد دیکھ کر جی چھوڑ بیٹھا اور اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ بہادر شہزادہ ان کے تیور بھانپ گیا اور اس نے للکار کر کہا، اے بہادرو، ہمت سے کام لو اور عورتوں کا لباس مت پہنو۔ شہزادے کے جوش دلانے پر سواروں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے مرنے مرانے کا تہیہ کر کے دشمن پر بڑے زور کا حملہ کیا۔ دشمن اس ہولناک یلغار کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے خطِ مسرت سے شہزادے کی سر آنکھوں کو چوما، گلے سے لگایا اور اس کے بعد اس پر بے حد مہربان ہو گیا، یہاں تک کہ اسے اپنا ولی عہد نامزد کر دیا۔ اس کے بھائیوں کو حسد پیدا ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ شہزادے کی بہن نے کھڑکی سے اس کی یہ حرکت دیکھ لی۔ شہزادے نے جوں ہی زہر آلودہ کھانے کا لقمہ اٹھایا اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شہزادہ منتباہ ہو گیا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، یہ مشکل ہے، اہل ہنر مر جائیں اور بے ہنر ان کی جگہ لے لیں۔ اگر بادشاہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے حاسد بھائیوں کو طلب کیا اور انہیں مناسب سزا دی۔ پھر ہر ایک کو
آس پاس کے علاقوں میں ان کی مرضی کے مطابق حصہ مقرر کر دیا تاکہ فساد کی جڑ کٹ جائے اور جھگڑے کا احتمال نہ رہے، کیونکہ دنوں کا قول ہے، یعنی 10 درویش ایک گدا صحیح میں سے سو سکتے ہیں لیکن 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے۔